فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ، آج وہ دن آ پہنچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہیں، اور اس کے شکریہ کے طور پر ہم 2 رکعت نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ شکر کس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمدردی کا مہینہ عطا کر کے ہمیں ہمدردی کرنا سکھلایا ہے۔ شکر اس بات کا کہ ہر امیر اور غریب کا رزق اللہ نے زیادہ کر دیا ہے۔ یہ وہ مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ شکر اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں وہ مہینہ عطا کیا کہ ہمارے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اس رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے تھے اور جنت کے دروازے کھول دیے تھے۔ شکر اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت اور جہنم سے آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ شکر اس بات کا کہ ہم جیسے گناہ گاروں کے منہ کی بو کو بھی اللہ نے مشک سے زیادہ خوشبودار بنا دیا تھا۔ شکر اس بات کا کہ اللہ نے ہم پر اتنا کرم کیا کہ ہماری ایک رات کی عبادت کا ثواب ہمیں 1000 مہینے کے برابر یا اس سے زیادہ عطا کیا۔ شکر اس بات کا کہ اس مہینے میں مسلمانوں کے چہروں اور دلوں اور گھروں کو ایمان کے نور سے روشن منور کر رکھا تھا۔ غرض کہ اللہ کے اتنے سارے احسانات اللہ نے ہمیں اس مقدس مہینے میں دے رکھے تھے، اس کی نعمتوں کو اگر گننا چاہے تو بھی ہم گن نہیں سکتے۔ ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم اس کی نعمتیں ملنے پر اظہار خوشی کریں، رب کا شکر ادا کریں۔ اس لیے روزوں کی فرضیت اور احکام بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا گیا کہ وَلَتَكَبَّرُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی تاکہ ہم اللہ کی تدبیر کہو اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت کی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ نے ہم کو زندگی کا ایک مکمل قانون یعنی قرآن ہم کو اس مہینے میں عطا کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، قرآن کا ملنا بھی خدا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس لیے بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر ادا کرنے سے نعمتوں کو اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ تم کو نعمتیں دیتا جاؤں گا۔ اس لیے شکر ادا کرنے والوں پر اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کی بارش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شکر ادا کرنا، خدا کو اپنے بندوں کی یہ ادا بہت پیاری معلوم ہوتی ہے۔ خدا اس حال میں اپنے بندوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہ آج کے دن اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں پر اپنے بندوں کے ذریعے فخر کرتا ہے۔ انسانوں کو فتنہ اور فساد کرنے والا تم سمجھتے تھے، فرشتوں سے کہتا ہے، لیکن آج دیکھو کہ میرے لیے میرے بندوں نے میرے حکم پر روزے رکھے، بھوکے پیاسے رہے، اور بھوکے رہ کر بھی آج میرے یہ بندے کتنے پیارے انداز میں میری تدبیر بیان کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، گھروں سے نکل پڑے ہیں، خوشیاں ان کے چہروں کو چمکا رہی ہیں، ایمان سے ان کے دل روشن ہیں، سب
اپنے گھروں سے نکل کر میرے دربار میں حاضر ہیں یا اپنے اپنے گھروں میں سجدے شکر بجا لا رہے ہیں، مجھ سے مغفرت، عافیت اور دنیا اور آخرت کی فلاح کی بھیک مانگ رہے ہیں، مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال، اپنے کرم اور اپنے بلند مرتبے کی قسم میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ اور جب عید کا دن آتا ہے تو رب ذوالجلال اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیوں جمع ہوئے ہیں؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اللہ، یہ تیرے بندے عبادت کرنے کے بعد تجھ سے جزا لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے جلال کی قسم کھاتے ہیں، اپنے بلند مقام کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہو، میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ عید کے دن غسل کر کے اچھا صاف ستھرا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا ہے۔ اور جب اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو کہ میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو بھلائیوں میں تبدیل کر دیا۔ اب غور فرمائیے حضرات، اللہ کی جانب سے ہمیں بھلائیاں لے کر ہم لوٹ رہے ہیں، لوٹتے ہوئے یہ عزم ہے، یہ عہد لیں گے کہ جو کچھ ہم نے رمضان سے لیا ہے اس کو دوسرے مہینوں میں ضائع نہ ہونے دیں گے، اس کی حفاظت کرتے رہیں گے اور اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ اور آج ہمارے لیے فطر ادا کرنے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے لازمی قرار دیا ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازم کیا ہے۔ روزوں کی بےہودگی اور فحش سے، ہم جو روزوں میں بےہودگی ہم سے یا فحش ہو یا جھوٹ یا غیبت ہوئی ہو، اس سے پاک کرنے اور اللہ کے بندوں کو نیک بنانے کے لیے، تمام آلودگیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے صدقہ فطر کو دینے کے لیے کہا ہے۔ اور ضرورت مند کی مدد بھی ہوتی ہے اس میں۔ اور اگر روزے کی حالت میں ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، بدگمانی، جھوٹ، غیبت، اس قسم کی کوئی بھی برائی سرزد ہوتی ہے اور ایسی حرکت جو روزے کی تقدس کے خلاف ہوئی، تو اب روزے ختم ہونے پر ہم صدقہ فطر ادا کریں، اور صدقہ برائیوں کو مٹا دیتا ہے، روزوں کو پاک کرتا ہے، اور ایسے روزے جو فطر ادا کیے جاتے ہیں آسمانوں پر رسائی کرتے ہیں۔ صدقہ فطر اس وجہ سے بھی ہے کہ ہر شخص ہماری طرح خوشیوں میں شامل ہو۔ صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس دن یا عید کی رات کی غذا موجود ہو۔ زکوٰۃ سال گزر جانے کے بعد فرض ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ والد اپنے بچوں کی جانب سے فطرہ ادا کرے، والدین نہ ہوں تو اس کا جو بھی کفیل ہو وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ عورت خود اپنے فطرے کی ذمہ دار ہے، اگر شوہر نے اس کی طرف سے ادا کر دیا تو یہ بھی جائز ہے۔ یتیم بچوں کا فطرہ ان کے دادا پر واجب ہے۔ صدقہ فطر کے لیے گیہوں یا کھجور وغیرہ یا اتنی رقم ادا کرنا بہتر ہے، اور ہر وقت قیمت میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، اس طرح ہر سال فطرے کی رقم میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ صدقہ فطر کے بارے میں بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرے کی رقم عید سے 1-2 دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے، اگر نہ ہو تو عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کرنا بہتر ہے۔ یہ بات خاص یاد رہے کہ صدقہ فطر صرف ان لوگوں پر واجب نہیں جنہوں نے روزے رکھے ہوں، بلکہ جو بیماری یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے ہوں وہ بھی صدقہ فطر ادا کریں۔
بہرحال صدقہ فطر رمضان کی آخری عبادت ہے، اس کو ادا کرنا نہ بھولیے، کیونکہ صدقہ ادا کرنا خدا کے غضب اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ اور یاد رہے کہ جو شخص اپنے آپ کو سب سے کمزور، چھوٹا اور گناہگار جانتا ہے، اللہ اس کے مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ غرض یہ کہ رمضان کے مقدس مہینے کو کہ جس نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے، اسے رخصت کیجئے ہر طرح کے خیر خیرات کے ذریعے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ خاتمین و سیدین کی طفیل سے ہمارے روزوں کو پاک فرمائے، ہماری عبادتوں کو، ہمارا تلاوت قرآن کو، ذکر اللہ کو، تراویح اور اعتکاف کو، ہماری شب قدر کی عبادت کو اور دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے، اور آئندہ سال یہ مقدس مہینہ پھر ہم پر سایہ بن کر آئے۔ ان دعاؤں کے ساتھ اس ماہ رمضان کو ہم تہہ دل سے رخصتی عطا کریں۔ الوداع اے ماہ رمضان، الوداع۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔